آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑوسی ملک بھارت کی ایک ایسی معزز کاروباری شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، یعنی رتن ٹاٹا۔ ان کی شخصیت ایمانداری، جدت اور فلاحی کاموں کے لیے مشہور ہے اور جو بھارت کے سب سے معزز کاروباری رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ بھارت کی صنعتی دنیا میں ان کی خدمات سے لے کر عالمی مارکیٹ میں ان کے اثرات تک ان کی وراثت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رتن ٹاٹا اور ان کی زندگی کی کامیابیاں کیسے ایک شاندار داستان ہیں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں آمرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with آمرہ قاضی۔ رتن ٹاٹا جو کہ بھارت کے سب سے معروف اور بااثر صنعتی شخصیات میں سے ایک ہیں، 28 دسمبر 1937 کو بھارت کے شہر ممبئی میں ایک ممتاز پارسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ٹاٹا خاندان سے ہے جو بھارت کی سب سے بڑی کاروباری سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ ٹاٹا خاندان جو کہ پہلے ہی ٹاٹا گروپ کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے معروف تھا اور بھارت کی صنعتی دنیا میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ رتن ٹاٹا کا بچپن مالی طور پر خوشحال تھا لیکن ذاتی زندگی میں مشکلات کا سامنا رہا کیونکہ رتن ٹاٹا کے والد نوال ٹاٹا اور والدہ سونو ٹاٹا کی طلاق کی صورت ان کے بچپن میں ہی ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ رتن ٹاٹا کے والدین میں علیحدگی کے وقت وہ صرف 10 سال کے تھے۔ اسی باعث رتن ٹاٹا اور ان کا چھوٹا بھائی جمی ٹاٹا اپنی دادی لیڈی نوابائی ٹاٹا اور والد نوال ٹاٹا کے ساتھ پلے بڑھے۔ گو کے والدین کی علیحدگی کا ان پر گہرا اثر ہوا، تاہم ان کی دادی نے ان کی پرورش پر خاص توجہ دی۔ وہ ان کی زندگی میں ایک اہم اور محبت بھرے کردار کی حامل تھی اور انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ رتن ٹاٹا نے سادگی، ایمانداری اور عاجزی کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اہمیت دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچپن میں اخلاقیات اور فلاحی کاموں کے گہرے اثرات بھی اپنی دادی لیڈی نوابائی ٹاٹا سے ہی حاصل کیے۔ ان کے بچپن کے یہ ابتدائی سال ان کی شخصیت کو تشکیل دینے میں نہایت اہم ثابت ہوئے۔ رتن ٹاٹا اپنی ابتدائی تعلیم بھارت میں مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے کارنیل یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور ہارورڈ بزنس اسکول سے ایڈوانسڈ مینجمنٹ پروگرام مکمل کیا۔ رتن ٹاٹا کا ٹاٹا گروپ کے ساتھ سفر 1961 میں شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی فیکٹری میں ایک مزدور کے طور پر بھی کام کیا، جہاں وہ عام مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرتے، جس سے ان کی کاروبار کی جڑوں کو سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ 1991 میں وہ ٹاٹا سنز کے چیئرمین بنے اور اپنے پیش رو JRD ٹاٹا کی جگہ سنبھالی۔ ان کی بصیرت انگیز قیادت میں ٹاٹا گروپ نے عالمی سطح پر ترقی حاصل کی۔ رتن ٹاٹا کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے بے شمار نئے پروجیکٹس کا آغاز کیا اور کئی کمپنیوں کو عالمی سطح پر متعارف کرایا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابیوں میں ٹیٹلیٹی، جیگوار لینڈ روور اور کور اسٹیل کا حصول شامل ہے۔ انہوں نے ٹاٹا موٹرز کو ایک عالمی صنعت میں تبدیل کیا اور ٹاٹا نینو دنیا کی سب سے سستی گاڑی متعارف کروا کر آٹو انڈسٹری میں انقلاب برپا کیا۔ کاروباری دنیا میں ان کی کامیابیاں اپنی جگہ، لیکن رتن ٹاٹا کی اصل پہچان ان کی سماجی ذمہ داری اور فلاحی کاموں میں دلچسپی تھی، جس کا انہوں نے ہمیشہ بھرپور مظاہرہ کیا۔ رتن ٹاٹا صرف کاروباری شخصیت ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک دور اندیش شخص اور انسان دوست بھی تھے۔ ٹاٹا ٹرسٹس کے ذریعے انہوں نے تعلیم، صحت اور دیہی ترقی کے شعبوں میں اربوں روپے عطیہ کیے۔ ان کی ایک اور بڑی وراثت ان کے سٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجی کی سرپرستی تھی، جیسے PTM اور اسنیپ ڈیل، جنہیں رتن ٹاٹا نے سرمایہ فراہم کر کے بھارت کے بڑھتے ہوئے کاروباری منظرنامے کو تقویت دی۔ 2012 میں رتن ٹاٹا نے ٹاٹا سنز کے چیئرمین کے عہدے سے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن ان کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے نوجوان کاروباریوں اور رہنماؤں کو اپنے سادہ لیکن طاقتور فلسفے سے متاثر کیا۔ وہ کہا کرتے تھے، میں صحیح فیصلے نہیں کرتا بلکہ میں فیصلے کرتا ہوں اور انہیں صحیح ثابت کرتا ہوں۔ 10 اکتوبر 2024 کو دنیا نے ایک عظیم انسان کو 86 سال کی عمر میں الوداع کہا۔ رتن ٹاٹا کا انتقال ایک دور کا خاتمہ تھا، لیکن ان کی وراثت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کے کاروباری فیصلوں، فلاحی کاموں اور بصیرت انگیز قیادت نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر پر دیرپا اثرات چھوڑے۔
रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त काम और फलाही सरगर्मियों में गुजारा। इनकी जाती जिंदगी सादगी और खामोशी से भरी हुई थी। वो हमेशा एक आजिज और नेक दिल इंसान के तौर पर जाने जाते थे। वो जानवरों से खास मोहब्बत रखते थे और मुंबई में अपने घर में कई पालतू कुत्तों के साथ रहा करते थे। रतन टाटा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखने की कोशिश करते थे और यही वजह है कि इनके बारे में अवामी तौर पर बहुत कम मालूमात मुयस्सर हैं। वो एक खामोश और बावकार शख्सियत के मालिक थे जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने के अज़्म के लिए मशहूर हुए। रतन टाटा को हमेशा एक ऐसे इंसान के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखा और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश भी की। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि बड़ी कामयाबियों के साथ साथ इंसानियत और हमदर्दी को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे कमेंट्स में बताएं कि रतन टाटा की जिंदगी और विरासत ने आपको कैसे और कितना मुतासिर किया। मजीद मुतासिर कुन शख्सियात की कहानियों के लिए मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।